یعنی نکاح کے مسائل بھی ہمارے بچوں کو بچیوں کو یاد ہونا چاہیے، طلاق کے مسائل بھی بچے اور بچیوں کو یاد ہونا چاہیے، کاروبار میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے یہ بھی ان کو یاد ہونا۔ بہت سارے ایسے متقی مسلمان میں نے دیکھے دیندار کہ تجارت کے مسائل یاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ لاشعوری طور پہ سود میں مبتلا ہو رہے ہیں، انہیں نہیں پتا ہے۔ مجھے پتا ہے جس دن ان کو پتا چلے گا وہ فوراً اس کاروبار کو یہی ختم کریں گے، دفن کر دیں گے، اتنے دیندار ہے، لیکن مسئلہ نہیں پتا ہے اس لیے وہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو سود سے بچنا چاہیں گے ان تک بھی سود کا گرد و غبار پہنچ کر رہے گا، جو بچنا چاہیں گے ان تک غبار پہنچے گا۔ تو دیکھ لیجئے، علم نہیں ہے، تجارت کے مسائل بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے یہ بھی حدیث پاک میں کہ قیامت کے قریب لوگ طلاق دے کر بھی اپنی بیویوں کو اپنے گھروں میں رکھیں گے۔ تو اب ایسے جملے کہتے ہیں جس سے طلاق پڑ جاتی ہے، خبر نہیں ہوتی، علم نہیں ہے، پھر بھی بیوی کو گھر میں رکھا ہے۔ تو فرض علوم ہمارے بچوں کو سب کو آنا چاہیے، اور جو لوگ نہیں پڑھ سکے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہر میں 30-40 سال کا عرصہ ایسے بیتا کہ مغرب میں مدرسہ بھیجتے تھے اور عشاء میں مدرسے ختم ہو جاتے تھے۔ صبح دوپہر کے مدرسے کا تصور ہمارے یہاں کم تھا، تو اس میں کیا ہوا، 1 گھنٹے میں 60 بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، 50 بچوں کو، 80 بچوں کو پڑھایا جاتا۔ استاد ایک کو سنتے تھے اور پھر دوسرے بچوں کہتے تھے اس کا سن تو اس کا سن۔ نتیجہ کیا ہوا، گیپ ہو گیا۔ بہت سارے لوگ قرآن صحیح نہیں پڑھ، ختم ہوا ان کا 4 بار ختم ہوا، لیکن ابھی بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے قرآن۔ لیکن میں اپنے ان علماء کرام کو، یہ سارے اللہ والوں کو، اس پورے اسٹاف کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج جو بچے ہمارے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں رشک آتا ہے، یہ عربی لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہمارے بچوں نے اذان پڑھی، ان کی اذان سن کر کسی کی یاد تازہ ہو گئی۔ مستقبل اچھا ہے۔ پہلے کے مؤذن جو ہوتے تھے، جو سب جگہ سے ریٹائر ہو جاتے تھے، ان بڈھوں کو لا کر کے مسجد میں رکھا جاتا تھا، وہ پوری زندگی اسد واللہ الہ الا اللہ ہی پڑھتے رہے۔ یہ حال تھا۔ میں ان کا کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، لیکن یہ المیہ ہے، جو کہیں نہیں چلے گا وہ مسجد میں چلے گا۔ امام بھی وہی رکھے گئے کہ وضو ٹوٹنے پر بھی سجدے سہو لوگوں نے کیا۔ یہ حالات ہیں، یہ کیفیات ہے۔ لوگوں کی نمازوں کا کیا، یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں۔ کتنی نمازیں گئی ہوگی اس طرح کی ہیں۔ ایک مرتبہ، میں لطیفہ کہنے کا عادی نہیں لیکن صدمے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ امام صاحب کی کچھ تنخواہ طے کی، ٹرسٹیوں نے جب ہٹایا تو اتنا دیا نہیں، باقی رکھ دیا۔ جب ہٹا دے تو کہا کہ اب وہ جو تنخواہ باقی نہیں دیں گے۔ کوئی بات نہیں، مت دیجیے، ہم بھی بے وضو نماز پڑھائے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر تنخواہ نہیں دیتے تو تمہاری نماز کا بھی یہ حال۔ یہ کیفیت ہے، ہنسنے کی بات نہیں، حالات نازک ہیں۔ ہمیں اچھے امام چاہیے، اور اچھے امام اچھے مدرسوں سے ملیں گے۔ ہمیں اچھے پیر چاہیے، اچھے پیر ہمیں اچھے مدرسوں سے ملیں، ورنہ آپ کی بستی میں وہ پیر بھی آتے ہیں کہ وہ یہ کہہ جاتے ہیں کہ سید صاحب تھوڑا محنت کیجئے، مالیگاؤں میں جہالت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ بھی ہے۔ تو اندازہ فرمائے، میں کوئی ہنسانے کی بات نہیں، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں۔ اچھا پیر چاہیے، مدرسے اچھے ہونے چاہیے، اچھا امام چاہیے، مدرسے اچھے ہونے چاہیے، اچھا مؤذن چاہیے، مدرسے اچھے ہونے چاہیے، بلکہ اچھا خطیب چاہیے، مدرسے اچھے ہوں۔ میں آپ کو یہ بات کہہ دوں، مدرسوں سے نفرت کرنے والے اور اہل مدرسہ سے نفرت کرنے والوں، سنو، اگر آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ولی ملا ہے تو وہ بھی کسی مدرسے سے ملا ہے۔ یہ مدرسہ نظامیہ بغداد معلیٰ کی برکتیں ہیں، انہوں نے بغداد کے مدرسے کو برکت دی ہے، لیکن بہرحال ایک اعتبار سے یہ بھی کہ وہ جو ولی پیدا ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اچھے مدرسے میں گئے، پتا چلا ولی بننے کے بعد بھی علم کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ اور حضور غوث پاک خود کہتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا۔ غریب نواز جیسا ولی بھی ہمیں مدرسوں سے ملا ہے۔
صابر پاک جیسا ولی بھی ہمیں مدرسوں سے ملا ہے، محبوب الہی نظام الدین جیسا ولی بھی ہمیں مدرسے سے ملا ہے، امیر خسرو جیسا طوطی ہند ملک الشعراء بھی مدرسوں سے ملا ہے۔ اس لیے مدرسوں پہ محنت ہو، اور مدارس میں بھی اس وقت خاص طور پر مکاتب پر محنت ہو۔ ہم نے کوشش کی، اللہ ہماری حیثیت ہی نہیں، کمزور کاندھے ہیں، کوشش کی، کم و بیش 15 سال کا عرصہ بیتا، 4-6 مدرسوں سے مکاتب سے شروع کیا تھا ہم لوگوں نے، اب آ کر کے 82 مکاتب تک پہنچے ہیں۔ لیکن اس پر لوگ خوش ہوتے ہیں، میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، میرا دل چاہتا ہے کہ اور بڑے، ہر محلے میں ایک خوبصورت مکتب ہو، اور وہی مکتب دارالعلوم کا۔ دیکھیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، برا مت ماننا، آج کل ہمارے یہاں دارالعلوم نام ہے اور کام مکتب جیسا بھی ہم نہیں کر پا رہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ نام مکتب ہو اور کام جامعہ کا ہونا چاہیے، نام چھوٹا ہو کام بڑا ہونا چاہیے، یہ ہماری کوشش ہو۔ تو جو مکاتب بنے اس میں حفظ بھی ہو،